جو دل باندھے وہ جادو جانتا ہے، میرا محبوب اردو جانتا ہے۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ رات گئے کی ایک اور نشست اور میرا اور آپ کا ساتھ رات گئے تک۔ آج کی یہ نشست اس گفتے گراں مایا کے نام کہ جو محض اظہار کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک پورے خطے کی طرز معاشرت، اسلوب حیات اور باہمی احترام کا چہرہ ہے۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان۔ لیکن رومانویت کے اس پردے کے پیچھے ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور وہ یہ کہ آج کی منافع خوروں کی بستی میں اردو کے خریدار کم ملتے ہیں۔ عادل بوتراب ڈرامہ نگار ہیں اور مختلف اخبارات و جرائد میں ان کے مضامین گاہے بگاہے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ سن 2015 میں انگریزی روزنامہ ڈان میں ان کا ایک مضمون بعنوان "دی ڈیتھ آف اردو لینگویج دی نیو الٹریٹ" کہ جس کا سادہ ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ زبان اردو کی موت، ناخواندگی کا نیا چہرہ۔ عادل مشہور زمانہ متحرک فلم یعنی اینیمیٹڈ فلم دی برقع ایونجرز کے اسکرپٹ رائٹر تھے، اور اسی حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی اس فلم کے مکالموں سے متعلق بیٹھک ہوئی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کسی بھی منظر کو خیال سے لفظوں میں ڈھالتے ہوئے ڈائلاگ بے ربط ہو جاتے تھے، کہ تخلیق کاروں کے ذہن میں ابھرنے والا منظر یا تو انگریزی زبان میں سوچا جاتا تھا یا پھر انگریزی زبان سے مستعار لیا جاتا تھا۔ مگر فلم کے تمام تر لکھنے والے اپنی یہ کجی ماننے کو تیار نہیں تھے، سو تمام تر ناکامی کا مدعا زبان اردو پہ یہ کہہ کے ڈال دیا جاتا تھا کہ اس زبان میں پھیلاؤ کم ہے اور یہ حقیقی مفہوم کو ادا کرنے سے قاصر ہے، یہ خیال کو اظہار میں بدلنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ خواتین حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی فلم اور اس سے جڑی ہوئی تمام میڈیا انڈسٹری سے وابستہ نئی پود وہ ہے کہ جسے زبان اردو کا سبھاؤ، رچاؤ اور پھیلاؤ کبھی دکھلایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے کہ دکان نما درسگاہوں میں جو مہنگے داموں تعلیم ملتی ہے اس کا مقصد علمیت تو نہیں بلکہ وہ استعداد فراہم کر دینا ہے کہ جو منفعت انگیز ہو۔ سو تعلیم روزگار کا زینہ کیا بنی، اردو مرحومین کا وہ ترکہ ہو گئی جسے باوجود پھینکا تو نہیں جا سکتا لیکن اب ڈرائنگ روم کی زینت بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ تبسم کاشمیری نے کہا تھا کہ اردو برصغیر پاک و ہند میں 1000 سالہ مسلم ستوت و جاہ کا جیتا جاگتا تاج محل ہے۔ سو یہ شناخت ہے، ہم اس شناخت پہ شرمسار کیوں ہیں؟ ہم اردو بولنے، لکھنے، سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر کیوں ہیں؟ آج کی یہ نشست اردو سے روا رکھے گئے اسی سلوک ناروا کے نام یہ گفتگو ہوگی، اور اس میں ہمارے ساتھ کیا زبان و بیان کے شاہکار لہجے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیقی کی بزم بھی ہوگی اور کچھ داستان گوئی بھی ہوگی، اور کتاب سے تو ہماری دوستی ہے ہی، لیکن یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ رات گئے کی یہ نشست میں آپ کو بتلا چکا ہوں ایک ایسے موضوع پہ ہے کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ منیر شکلا نے کہا تھا کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ اس حوالے سے جو شریک گفتگو ہیں وہ زبان و بیان میں میرے بھی استاد ہیں، اس لیے کہ میں تو ہکلانے لگوں کہ جس خوبصورت لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جناب پروفیسر حسن شاہنواز زیدی کا تعارف کئی جہتوں سے ہو سکتا ہے۔ صاحب کا شمار پاکستان کے مایہ ناز مصوروں میں اور ڈیزائنرز میں ہوتا ہے۔ آپ استاد ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس کے سربراہ رہ چکے ہیں اور آج کل ایک نجی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں۔ شاعر ہیں اور اب تک 3 شعری مجموعے سامنے آ چکے ہیں، آئینہ دار، تماشا، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے مشہور زمانہ کلام گیتا انجلی کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ اداکار ہیں،
صداکار ہیں اور ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. لیکن میں جناب شاہ نواز ذیلی کو ایک اور حوالے سے جانتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے ان کے خانوادے کا، کہ اس نے زبان و بیان کے ایسے ایسے نگینے پاکستان کو دیے ہیں کہ لفظ کی ادائیگی، جملے کی بنت اور لہجے اور تلفظ کا کمال پوری آب و تاب سے ان کے گھرانے میں ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اناؤنسر اور نیوز کاسٹر جس لفظ کو جس تلفظ سے کہہ دیتے تھے بس وہی سند ہوتا تھا، اور اس میں ایک نام ارجمن شاہین کا ہے، دوسرا نام یاسمین واسطی کا ہے، اور دونوں صاحب کی بہنیں ہیں. صاحب کے برادر خرد کیا نامور اداکار ہیں، اور فیض صاحب کو اگر کسی کی آواز میں اپنا کلام پسند آیا تھا تو وہ نیرہ ہیں. یہ ایک ہی گھرانہ ہے اور سب جوہر آپ نے سمیٹ لیے ہیں. اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں. آپ 1998 میں تمغہ امتیاز سے نوازے گئے اور پھر 2004 میں صدر مملکت نے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی. میرے دوسرے مہمان جناب قاسم جعفری، آپ پاکستان میں سیاحت اور ہوٹلنگ انڈسٹری کے حوالے سے ایک مستند نام ہیں کہ کم و بیش 4 دہائیاں تو اس دشت کی سیاحی میں ہو چکی ہوں گی، لیکن محض یہی آپ کی پہچان نہیں ہے. رغبت شعر آپ کو گھٹی میں ملی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں مزاح کے باب میں سید محمد جعفری صاحب جیسا نام سامنے لائیں تو مانے آپ کے چچا. اب چچا کی طرح سے شعر تو نہیں بنا ہے، لیکن تحت اللفظ میں آپ کی ادائیگی سے سارا پاکستان اور خاص طور پہ گاہے بگاہے ہونے والے ادبی میلے بخوبی آگاہ ہیں. اہل گجرانوالہ جانتے ہیں کہ عین پنجاب کے قلب میں ایک مکان ایسا بھی ہے جو تہذیب اردو سے وابستہ ہے اور اس کی روایات کا امین ہے. اس حویلی کی سرخ اینٹوں کے دالان میں نے کئی بار اپنے بچپن میں ایام ازاں کی تہذیب، مجلس کے فرش کے آداب کو دیکھا، سمجھا، سیکھا اور وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں. یہ آپ کا گھر تھا. یوں کہیے کہ پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی یہ تہذیب زندہ ہے، اور بدلتے زمانوں نے اور بدلتے پانیوں نے قاسم جعفری کو بدلنے نہیں دیا. قاسم بھائی کیسے قائم رہے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آئے کہ ابو حضرت علی کا قول ہے کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. واہ. تو جب ہم کہتے ہیں کچھ یا جیسے کہتے ہیں وہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہمیں ہماری نانا نانی نے، ہمارے دادا نے، ہمارے امی ابا نے ایسے ہی سکھایا ہم کو. اور اس پہچان پہ شرمندہ نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ خوشی ہے. اچھا، خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ جیسے لہجے میرے دو مہمانوں کے ہیں، ویسا سر، تال اور سر میری آج کی مہمان گلوکارہ کا بھی ہے. خواتین حضرات، گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستانی موسیقی کے حوالے سے ہمیں ایسی آوازیں کم ہی ملیں گی جو فلم، لائٹ کلاسیکل، محفل کی غزل اور مقبول لوک دھنوں کو ایک ہی آسانی سے گاتے ہیں. سائرہ نسیم ایسے کم ناموں میں سے ایک نام ہے. 100 سے زیادہ فلموں کو اپنی آواز دے چکی ہیں، گریجویٹ ایوارڈ، نیشنل فلم ایوارڈ اور نگار ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، اور سن 2011 میں صدر پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. میرا گمان سائرہ یہ ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس کا شمار آپ کے مداحوں میں ہوتا ہے. سو میں یہ بہت آسانی سے اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سائرہ محض خوشگلو اور خوش لباس خاتون نہیں ہے، بلکہ سائرہ تہذیب موسیقی میں خوش عقیدہ بھی ہیں اور خوش ادب بھی ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سائرہ، رات گئے کی یہ محفل ہے اور ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ آج غزل پہ توجہ زیادہ ہوگی. جی، سب سے پہلے تو اپنے مہمانوں کو السلام علیکم. جی، بڑے معتبر ہمارے مہمان ہیں یہ، تو ان کے سامنے آج گانا ہے بڑا سننے والے اور صحیح جو ان کے یہ اور سننے والے دھیان گان رکھیے گا ہیں، کہ اردو کے شین قاف کو پکڑتے تھے یہ وہی نا. تو آج کیونکہ بڑے عرصے کے بعد رات گئے شروع ہوا ہے اور خوشی بھی بہت ہو رہی ہے. میں مبارکباد بھی دوں گی پروڈیوسر صاحب کو بھی، پی ٹی وی والوں کو بھی، سب کو، کہ اتنا اچھا پروگرام دوبارہ سے شروع کیا ہے. نوازش. اور بس آج سٹارٹ غزلوں سے ہی ہوگا، آج فلمی گانا کوئی نہیں ہوگا. بہت اچھا. تو کوشش ہے کہ اچھا ہو، کوشش کروں گی. بہت شکریہ. ان کے سامنے وہ تلفظ کچھ ایسا
اگر ہو گیا ہاں، تو اس پکڑی کی جائے۔ معافی دے دیجیے گا مجھے۔ شاہ نواز بھائی تو ویسے ہی استاد ہیں۔ اچھا، گفتگو آپ دونوں سے، اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ سوال اچھالا گیا تو کس کی جانب اچھالا گیا، لیکن میرا بڑا بنیادی سوال جو مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہاں بہت میٹھی زبان ہے اور بڑی شاعرانہ ہے، اور ہاں لنگوا فرینکا بھی ہے، اور فرینچ کی طرح سے رومانٹک بھی ہے، لیکن بھائی اردو آج کے زمانے میں اپنی افادیت کھو گئی ہے۔ یہ افادیت کیا ہے؟ افادیت سے غالباً یہ مراد ہے کہ جو بازار ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاب مارکیٹ، اس میں بدقسمتی سے ہمارے ایک دوہرے نظام تعلیم کے باعث، جو آپ کو معلوم ہے، انگریزی ذریعہ تعلیم میں جو لوگ پڑھے ہیں اور جو اردو اسکولز میں پڑھے ہیں، اردو میڈیم میں، ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی واضح تفریق جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ انگریزوں نے تو خیر اپنے زمانے میں وہ اسکول بنائے تھے اپنے بچوں کے لیے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی بنایا تھا بابوؤں کا، جو کہ ان کے کام سر انجام دے سکے، ان کی خدمت کر سکے، اور ان کے چھوٹے درجے کے سرکاری ملازمین کی حیثیت سے کام ہو سکے۔ تو حالانکہ انگریزوں نے یہاں آ کر بھی کافی عرصے تک اردو کو ذریعہ تعلیم رکھا، لیکن بعض ان میں سے ایسے تھے جو لکھتے وقت خاص طور پہ اسے، جس طرح ہمارے آج کل کے نوجوان کرنے لگے ہیں، جی، انگریزی میں اردو لکھتے تھے۔ خاص طور پہ اردو کے جو رسم الخط تھا اس کے بارے میں بہت تعصب رہا۔ اگرچہ گاندھی وغیرہ جو تھے وہ اردو بولتے تھے، بہت اچھی اردو بولتے تھے، نہرو صاحب خود بھی، لیکن جو ان کی شادی کا دعوت نامہ ہے وہ اردو میں ہے۔ لیکن گاندھی صاحب نے بدقسمتی سے آخر میں یہ ایک اناؤنس کیا کہ، یا اعلان کیا کہ اردو ایک بڑی خوبصورت زبان ہے، لیکن ہم اسے ہندوستان کی زبان اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اس کی یہ عربی میں لکھی جاتی ہے جس میں قرآن ہے۔ اچھا، چنانچہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے اور ہندوز کے ساتھ کوئی خاص مطابقت نہیں رکھتے۔ ایک بظاہر سیکولر ذہن کا تعصب یہ ہے۔ جی، اس میں تھوڑی سی چوک ہو گئی میرے خیال ہے ان سے، کیونکہ اس میں فارسی رسم الخط ہے جی، اور فارسی تو زرتشت تھا۔ اصل میں وہ خط کوفی، اور یہ ہم تو نستعلیق میں لکھتے ہیں۔ اب یہی سوال آپ کی طرف ہے، تو کیا ہم کیا افادیت کھو گئی ہے اردو؟ آپ ہوٹلنگ انڈسٹری سے ہیں، اگر اچھے انداز میں انگریزی بولتے ہوئے کرسی نہ کھینچے تو میم صاحب ناراض ہو جائیں گی بیرے سے؟ دیکھیے، جہاں آپ نے بات کی انٹرنیشنل اس کی زبان کی، تو یہ انگریزی نے صرف اردو کے ساتھ نہیں کیا ہے، انگریزی نے جرمن کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اگر اس سے آپ کو کوئی تھوڑی تقویت ہو تو فرینچ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، خصوصاً ہوٹل انڈسٹری میں تو، اور ٹریول انڈسٹری میں، جو دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے آج کل، ٹریول انڈسٹری، کہ اس میں اب انگریزی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور فرینچ جو اپنی زبان کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں آکسیڈنٹل زبانوں میں، اور وہ ہے بھی ایک لحاظ سے، وہاں بھی انگریزی کے لفظ آ گئے، جرمن میں انگریزی کے لفظ آ گئے، جرمن کے لفظ انگریزی میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے، اور یہ تو خیر ہمارے یہاں تو ان کا غلبہ رہا ہے، تو حکمرانوں کی زبان رہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے زبانیں آگے بڑھتی بھی ہیں اور اس سے آپ روک بھی نہیں سکتے۔ قاسم بھائی، وہ جو سیاسی اس کی مخالفت ہے شاہنواز بھائی، وہ یہ ہے کہ یہ خارجی زبان ہے اور وفاق پاکستان کی کسی اکائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سو زمین میں اس کی جڑیں نہیں ہیں۔ کیا یہ رابطے کی زبان نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہندوستان کے جو بنیادی، جب آریاؤں کی آمد ہوئی تو سنسکرت، ان کے جو برہمن تھے وہ سنسکرت بولتے تھے، لیکن وہ اتنی مقدس زبان سمجھی جاتی تھی کہ ایک عام انسان یا شودر اگر کوئی تھا تو وہ اس کے کان میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی وہ دعا یا سنسکرت کی وہ شلوک، اگر پڑھ جاتے تھے تو پگھلا و سیسا اس کے کان میں ڈال دیا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ پھر عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکی۔
لیکن جب مسلمانوں کی آمد ہوئی بر صغیر میں تو وہ اپنے ساتھ جو زبان لے کے آئے وہ عربی، ترکی اور فارسی زبان تھی. کئی ایسے بھی علاقے تھے جیسے مصر کا علاقہ ہے یا الجزائر کا ہے جہاں پہ جب مسلمان گئے تو انہوں نے عربی کا رواج دیا، عربی زبان کو وہاں پہ لازمی قرار دیا اور وہ پھر ان کی زبان ہی وہی بن گئی. لیکن ہندوستان میں انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے دونوں زبانوں کے ملاپ سے ایک باہمی دوستی سے ایک زبان تخلیق کی، یا ہو گئی وہ تخلیق وقت کے ساتھ ساتھ، جو کہ اردو کہلائی. اس میں فارسی بھی شامل تھی، عربی کے بھی اس میں الفاظ تھے، اور لیکن اس کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ ہندی کا تھا. تو جو اب یہ بنیادی طور پہ ہندی کہلاتی تھی، لیکن چونکہ لکھی وہ اردو یا عربی رسم الخط میں جاتی تھی، اس لیے بعد میں ہندوؤں نے اس پر بہت سے اعتراضات شروع کر دیے، خاص طور پہ لکھائی کے اعتبار سے، اور یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی جو آواز ہے، مثلا سین کی آواز ہے س، تو وہ سواد سے بھی وہی آواز نکلتی ہے، سین سے بھی وہی آواز نکلتی ہے، سے بھی وہی آواز، ایس اور سی سے بھی وہی آواز نکلتی ہے. تو وہ ان کا مطلب تھا کہ یہ اتنے لفظ کیوں ہیں اس کے لیے. اور ہمارے اب بھی بعض لوگ بچے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الفاظ جس زبان سے آئے ہیں، اگر وہ عربی کا لفظ ہے تو وہ ظاہر ہے اس میں عربی جس انداز میں لکھا گیا ہے وہ اس طرح سے ہوگا. آپ استاد ہیں، میں یہیں آپ سے اپنی رہنمائی کر لوں. وہ زیادہ آپ کا مسئلہ مستعار لیتے ہیں کہ مسئلہ تاریخ کا تھوڑا پیچیدہ ہے. آپ نے ذکر کیا ہندی کا، اور وہاں جو تبسم کاشمیری نے یا ڈاکٹر سلیم اختر نے یا جمیل جالبی صاحب نے یا بابو رام سکسینہ نے جو تاریخ ہمیں بتلائی، وہ تو یہ ہے کہ لاہوری پراکرتوں کے اختتام کا زمانہ ہے سن 1021، اور محمود غزنوی آئے ہیں. سو تب یہاں پر ایک زبان کی بنت شروع ہوئی ہے جس کا اختلاط مقامی زبانوں سے ہوا، اور پھر سعد سلمان لاہوری کا پہلا دیوان سامنے آتا ہے. دیکھیے، اردو کا مطلب ہی لشکر ہے، لشکر، اور یہ لشکروں کی زبان تھی اور زبانوں کا لشکر بھی تھا. اس میں کئی زبانیں ہیں، اور آپ ایک بات دیکھیں گے کہ جیسے انگریزی زبان میں 26 الفابیٹس ہیں جنہیں حروف ترجیح کہتے ہیں، اردو میں 32 ہیں. تو یہ زبان کی وسعت کی بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سین کی 4 مختلف شکلیں ہیں، تو یہ اس کو بڑا کرتی ہے، چھوٹا نہیں کرتی زبان کو. تو ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس ہونا چاہیے. اور بات ہے قاسم بھائی، ہو رہے ہیں یہ کہانی. دیکھیے، مجھے مصطفیٰ زیدی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. جی ارشاد. وہ کہتے ہیں کہ میری زبان، میری تربیت، میری تہذیب، مر گیا بھی تو مجھ سے حساب مانگی. واہ. اور یہ حساب ہمیں دینا ہے، اور اس میں پریشان ہو کے نہیں دینا ہے، فخر سے دینا ہے. اور اس میں ہمارا قرض، پنجابی کا بھی اتنا ہی قرض ہے ہم پہ جتنا اردو کا ہے، کیونکہ اب یہ ملک ہے ہمارا، اور اس میں علاقائی زبانیں بھی ہیں جن کا پورا حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ قومی زبان ہے اور زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. سائرہ، اتنی بات اردو کی ہو رہی ہے، تو اب رات گئے اسی ایسی خوبصورت دھلی ہوئی زبان میں اگر بہت دھلے ہوئے لہجے کوئی بہت ہی حسین سی غزل ہو جائے تو کیا بات ہے؟ بہت اچھا ہو. تو کیا سنائیں گے؟ پہلے تو میڈم نور جہاں جی کی غزل ان کو ٹربیوٹ دینا چاہیے، کیونکہ پی ٹی وی سجتا تھا ان کے ساتھ، تو اور ان میڈم کو کا سائرہ سب سے بڑا ٹربیوٹ کمال دینا یہ ہے چاہیے کہ قصور کی رہائشی لیکن تلفظ پہ اتنی توجہ دی کہ آپ ان کے کہے ہوئے لفظ کے تلفظ پہ وہ حرف نہیں اٹھا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. کون سی غزل کا انتخاب کیا؟ بڑے شاعروں کو گایا تھا، اس وجہ سے بھی تھا، اور ریڈیو پاکستان کا بھی کام کیا. تلفظ تو وہیں سے ہی اور پی ٹی وی سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے. فلم انڈسٹری کا کام تو کرتے ہیں سب، مگر تلفظ جو ہے وہ یہاں سے. یہ کون سی غزل کا انتخاب کیا؟ غزل میں نے بڑی خوبصورت ہے، نذیر علی صاحب ہمارے بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے، ان کی ہے، خواجہ پرویز صاحب کی لکھی ہوئی، اور بہت خوبصورت غزل ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا. جو نہ مل سکے
وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ جو کسی نظر سے عطا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں، جو کسی نظر سے عطا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں، وہ نہ سکے رہوں منتظر، یہ خواہش کہاں تھی وصال میں، میری جستجو کو خبر نہ تھی، نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ کر پیار لب پہ گلا نہ ہو، یہ کسی کسی کا نصیب ہے، کر پیار لب پہ گلا نہ ہو، یہ کسی کسی کا نصیب ہے، یہ کرم ہے اس کا جفا نہیں، وہ جدا بھی رہے کہ قریب ہے، وہی آنکھ ہے میرے روبرو، اسی ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ ادھر درازیے گیسو ادھر بیان میرا، سنو کوئی کہ فسانہ ہے داستان میرا۔ زبان اردو کو جب ہم پورا ایک معاشرے کا حسن کہتے ہیں تو اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس نے ہر صنعت پر اور ہر انداز پہ توجہ دی ہے، اور کیا خوبصورت انداز ہے داستان سنانے کا۔ آپ دونوں اصحاب کو میں بتلاؤں کہ بدر کا تعلق تو سٹیج سے ہے، اور 16-17 برس لاہور کا سٹیج کرتے رہے، اور پھر پلٹے ہیں تو ایسے پلٹے ہیں کہ اب ذرا سراپا دیکھیے کہ خود ایک داستان ہے۔ جی بدر۔ جی خواتین حضرات،
جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. داستان شہر لاہور کی آپ سن رہے ہیں. صاحبان، لاہور ایسا شہر ہے جس کی ہر گلی، محلے، چوک، چوراہے، بازار، تکیے، اکھاڑے، مزارات، عمارتیں، حکمران اور یہاں کے باسیوں کی ہر ایک کی اپنی الگ داستان ہے. شہنشاہ اکبر نے شہر کے گرد 30 فٹ اونچی دیوار تعمیر کرائی، ایک محل کی بنیاد رکھی جسے بعد ازاں اس کے جانشینوں نے وسعت دی، اور پھر شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں. ایک چھوٹا دروازہ جسے موری دروازہ کہا جاتا ہے. کل ملا کر 13 دروازے ہیں جن کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے، جس کو اب وارلڈ سٹی آف لاہور کہا جاتا ہے. ان دروازوں کے نام مختلف شخصیات اور جگہوں سے منسوب ہیں. ان میں دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، موچی دروازہ، شالمی دروازہ، لوہاری، باٹی، ٹکسالی، روشنائی، مستی، خضری، کشمیری اور یکی دروازہ شامل ہیں. ان میں سے کچھ دروازوں کے نام غلط العام ہیں، جیسا کہ موچی دروازے کا اصل نام موتی دروازہ ہے. شہنشاہ اکبر کے زمانے میں موتی نام کا ایک ہندو جمعدار اس دروازے کی حفاظت پر مامور تھا. وہیں پر اس کا انتقال ہوا تو اسی کے نام کی مناسبت سے اس دروازے کا نام موتی دروازہ رکھا گیا، جو بعد میں بگڑ کر موچی دروازہ ہو گیا. پھر لوہاری دروازے کا صحیح نام لاہوری دروازہ ہے. محمود غزنوی نے جب لاہور پر حملہ کیا تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی، جس سے پورے کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا. پھر اس کے چہیتے غلام ایاز نے جب اس شہر کو اثر نو آباد کیا تو اس بربادی کے بعد پہلی آبادی اس دروازے کے پاس ہوئی، تو اس نے شہر کے نام کی مناسبت سے اس دروازے کا نام لاہوری دروازہ رکھا، جو بعد میں بگڑ کر لوہاری دروازہ ہو گیا. پھر مستی دروازے کا صحیح نام مسجدی دروازہ یا مسیتی دروازہ ہے، کیونکہ اس دروازے کے پاس اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد تھی. مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اکبر کا ایک خاص ملازم تھا مستی خان بلوچ نام کا، تو وہ بادشاہ کی حفاظت پر مامور تھا، آخری دم تک رہا. ہو سکتا ہے اس کی وفاداری کے صلے میں اس دروازے کا نام مستی دروازہ رکھا گیا ہو. پھر سے سب سے آخری دروازہ جس کو ہم یکی دروازہ کہتے ہیں، اس دروازے کا صحیح نام زکی دروازہ ہے، جو ایک مشہور صوفی بزرگ پیر زکی الدین شہید کے نام سے منسوب ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 قبریں ہیں، ایک دروازے کے اندر جہاں پر ان کا سر دفن ہے، اور ایک دروازے کے باہر جہاں پر ان کا باقی کا جسم دفن ہے. عقیدت مند لوگ دونوں ہی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب مغلوں نے لاہور پر حملہ کیا تو شہر کو فتح کرنے کے بعد جب رعایا کا قتل عام شروع ہو گیا تو یہ بزرگ اس دروازے کے پاس رہا کرتے تھے، تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ان مغلوں سے دیوانہ وار لڑے. کہا جاتا ہے کہ جب پیر زکی الدین شہید کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ان کا باقی کا جسم دروازے کے باہر اس مقام تک مغلوں سے لڑتا رہا جہاں اب ان کی قبر ہے. تو لوگ دونوں قبروں پر حاضری دیتے ہیں. حاضرین، یہ لاہور کے 12 دروازے ہیں. ان دروازوں کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے. اگر ٹریفک تھوڑی سی کم ہو تو آپ اپنی گاڑی یا کسی بھی سواری پر 15 سے 20 منٹ میں انہی دروازوں کے گرد گھومتے ہوئے پورے شہر کا چکر لگا سکتے ہیں. مگر صاحب، آپ اندازہ کیجئے کہ اس چھوٹے سے ایریا میں کیا کچھ نہیں ہے. کتنی بادشاہیاں گزر گئیں. اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، دارا شکوہ، سردار، گورے، ملکائیں، شہزادے، شہزادیاں، کنیزیں، جلاد، سبھی انہی گلیوں سے گزر کر گئے ہیں. اور پھر ہر حکمران نے اپنے اپنے ادوار میں کیا کیا تعمیرات کروائی ہیں. لاہور کا عظیم الشان شاہی قلعہ، اس کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد، اور ان دونوں کے درمیان میں حضوری باغ. پھر آپ دہلی دروازے سے شروع ہو جائیں. دہلی دروازہ، شاہی حمام، شاہی گزرگاہ، مسجد وزیر خان سرائے، دینا ناتھ کا کنواں، دینا ناتھ کی حویلی، چوک دارا شکوہ. پھر شالمی دروازے کے اندر حویلی میاں خان المعروف پتھروں والی حویلی، محمود کے ایاز کی قبر. موچی دروازے کے اندر حسو تیلی کی بیٹھک، محلہ کمان گرا، محلہ تیر اندازہ، تکیہ سادواں، مسجد بوکن خان، مائی مورا کی مسجد، اونچی مسجد، نیوی مسجد، سنہری مسجد، بازار حکیمہ، فقیر خانہ میوزیم، پانی والا تالاب، بلاکی شاہ کی حویلی، نو نہال سنگھ کی حویلی اور بازار حسن. یہ سب اسی شہر لاہور کے اندر موجود ہے اور ہمیں اپنے لاہور پر فخر ہے. میں صبح تک بھی آپ کو ان جگہوں کے نام گنواتا رہوں تو رات ختم ہو جائے گی، مگر لاہور کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر وہ گلیاں بھی اسی شہر لاہور کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ لاہور اندرون شہر کی کچھ گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ اگر ایک جانب سے عورت جا رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد آ رہا ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے. یوسفی صاحب جیسے مزاح نگار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ناظرین، یہ میں نے
شہر لاہور کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آنے والے پروگرامز میں اس شہر کی کچھ مشہور شخصیات، کچھ تعمیرات اور اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے کچھ قصے، کچھ واقعات آپ کی نظر کروں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ کیسی اچھی لاہور کی کہانی ہم نے سنی۔ یہ ہے اردو کا حسن، اور آپ کہتے ہیں بازار میں بکتی نہیں ہے۔ مجھے بتلائیے بازار کون سا ہے؟ جلسہ اردو میں، نعرہ اردو میں، 126 چینل سب کے سب اردو میں، 2 انگریزی میں کھلے تھے، بند ہو گئے۔ پھر آپ کون سا سودا بیچتے ہیں کہ جو صرف انگریزی میں بکے؟ ساتھ والے ملک سے چینل شروع ہوئے، انہوں نے ڈراموں کی بہتات کی، تو اب آپ کے جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ سب کا سب ڈرامہ ہے اور وہ سب کا سب اردو ہے۔ تو مجھے بتلائیے تو یہ کون سا بازار ہے جہاں میں نہ بکا؟ دیکھیں، جاب مارکیٹ جو ہے وہ صرف ٹیلی ویژن یا کمیونیکیشن کی جو ہماری یہ انڈسٹری ہے اسی کے ساتھ تو وابستہ نہیں ہے نا، دوسرے بھی بہت سے میدان ہیں، اور سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو پڑھیے وہ ہم نے انگریزی میں پڑھیے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا، ورنہ تو دنیا کی ہر قوم جو اپنے آپ کو قوم سمجھتی ہے، آئس لینڈ جیسا ملک بھی ایک چھوٹا سا ملک، وہ بھی اپنی زبان میں تمام تعلیم دیتا ہے، جس میں اعلیٰ تعلیم بھی شامل ہے، لیکن ہمارے نالائقی کہہ لیجئے کہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جس سے ہم اس تعلیم کے ذریعہ تعلیم کو آگے تک لے جا سکتے، اور پھر ہم الزام اس بات کو دیتے ہیں کہ اردو کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب کام کر رہا تھا اس ترجمے پر، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اردو کا دامن جتنا وسیع ہے اور جتنے الفاظ اردو میں موجود ہیں وہ شاید ہی کسی اور زبان میں ہو، اس لیے کہ اس میں ذخیرہ الفاظ آپ عربی سے لے سکتے ہیں، فارسی سے لے سکتے ہیں، ہندی سے لے سکتے ہیں، ترکی سے بھی کسی حد تک چلیں وہ لے سکتے ہیں، انگریزی سے لے سکتے ہیں، فرینچ سے، بعد میں آنے والوں سے اتنے لفظ ہم نے لیے ہیں۔ تو کوئی اور زبان اس طرح مستعار نہیں لے سکتے۔ مستعار کا مطلب ہم ایکچولی مستعار بھی نہیں لے رہے، وہ ہمارے ہی ہیں، اردو کے الفاظ ہیں، اور اردو کا اپنا ذخیرہ الفاظ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اس پہ یقین کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے یہاں پیچھے رہے۔ نالائقی یا ہمارے ہاں یہ چلن عام ہے کہ ہم منافقت بیچتے ہیں، اور کسی میں یہ ہمت نہیں کہ کہہ سکے کہ بادشاہ ننگا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جھوٹے خواب بیچتے ہیں۔ سو جو 80 کی دہائی کے بعد نظام تعلیم، آپ نظام تعلیم کی بات کریں، پہلے بھی انگریزی نظام تعلیم تھا، گورنمنٹ کالج سے اچھا انسٹیٹیوشن کوئی نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے، کینیڈ کالج سے اچھا انسٹیٹیوشن کوئی نہیں تھا۔ جو سرکاری ادارے ہیں، کیا اچھے اچھے لوگ اسی دور کے بہترین لکھاری ہیں، اسی دور کے عمدہ ترین سیاستدان ہیں، اسی دور کے فلسفی ہیں، اور وہ سب اسی نظام تعلیم سے آئے تھے، بہترین اردو بولتے تھے۔ یہ اب جو آپ نے منگلش شروع کی اور اس کی برانڈنگ کی، اور یہ کہا کہ شمون یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ، نکی پھر اردو میں فیل ہو گئی ہے، اور ان خاتون کے لہجے میں جو افتخار تھا، جو احساس تفاخر تھا کہ جو نکی نے فیل ہو کے ان کو کک دیا تھا۔ دیکھیے ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں، میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ وہاں پر اردو بولنا جرم ہے بچے کے لیے۔ یقین کیجئے اس پہ جرمانہ ہوتا ہے کہ اردو نہیں بول سکتے آپ۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک اسکول میں بلایا کہ جی وہ ڈیفنس کا ایک اسکول تھا، تو بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا تھا، انہوں نے مختلف جو تہذیبیں ہیں دنیا کی، مثلاً ایجپشن سویلائزیشن، انڈس ویلی، کچھ اور انڈس ویلی نہیں تھا ویسے بائی دا وے، یہ تھا کہ کرسچینٹی کے اعتبار سے کہ کرسمس کیا ہوتا ہے، اور مختلف اس قسم کے مختلف کمروں میں انہوں نے وہی لباس پہنے ہوئے تھے اور وہی سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور ایک بچہ وہاں ایکسپلین کر رہا تھا انگلش میں سارا کچھ، تو اٹ واز ویری امپریسو، اچھا تھا بہت۔ میں نے بعد میں آخر ان سے کہا کہ بہت اچھا ہے، مطلب یہ جو کچھ بچوں نے کیا ہے، لیکن کوئی ہماری اپنی کہانی نہیں ہے، کوئی ہمارا اپنا قصہ نہیں ہے، کوئی ہمارا اپنا کوئی تہوار نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بنا سکیں۔ ایک ڈال دیتے اس میں 15 مختلف آپ نے پریزنٹیشنز کی ہیں،
اس میں ایک کر دیتے جو کہ ہمارے کلچر سے ہماری تہذیب سے متعلق ہوتا تو کیا حرج تھا؟ جیسا میں عرض کروں، ایک نیا تعلیم کا نظام آیا دنیا میں، اٹس کالڈ سسٹم آف انٹرنیشنل بیکلوریا، IB کہتے ہیں اس کو. پاکستان میں بھی ہے کچھ اسکولوں میں. IB کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس ملک میں جائیں گے وہاں کی جو مادری زبان ہے پہلے وہ پڑھائی جائے گی. پاکستان میں بھی ہے یہ، جاپان میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، اور ہر جگہ وہ. اور پاکستان میں ان کو اردو پڑھانے کے ٹیچر رکھنے پڑ رہے ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے انٹرنیشنل بیکلوریا کا، اور IB سسٹم کہلاتا ہے. اٹس اے ویری گڈ سسٹم، کیونکہ دنیا یہ مان چکی ہے کہ اردو نہیں، مطلب مادری زبان میں آپ جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں مادری زبان وہ. میرا اگلا سوال آپ سے بالکل یہی تھا کہ ساری دنیا میں مروجہ بنیادی ان کا اصول بھی ہے کہ بچہ چونکہ خواب جس زبان میں دیکھتا ہے، تخیل جس زبان میں کرتا ہے، اگر اسے اظہار اس زبان کا نہ ملے تو فرسٹریشن جنم لیتی ہے. یقیناً اس کے اندر ایک جس کا نام ہے ابھار کی کیفیت ہے، اور وہ فساد پہ آمادہ ہوتا ہے. سو اگر آج پاکستانی معاشرے میں بگاڑ ہے، فساد ہے، آپ کو اختلاف کے لیے سوائے گالی کے کوئی لفظ نہیں ملتا، اور آپ فوراً گالی وہ اپنی زبان میں دیتے ہیں. وہ بالکل اپنی زبان میں دیتے ہیں. ایک نظم میں نے اس کے بارے میں لکھی تھی، اگر آپ جی بالکل اجازت ہو تو میں پیش کروں. زبان غیر اس کا عنوان ہے، اور یہ ایک ماں کی طرف سے ہے جو کہہ رہی ہے کہ ماں تو نے کیوں اس بولی کو، اپنی اس میٹھی بولی کو کوشش کر کے جان بوجھ کر میرے لیے اجنبی بنایا. اب اپنے اجداد کی باتیں میرے کان کا بوجھ زبان کا طوق ہوئی ہیں. کب سے دکانیں فکر بند ہے، سازوں پر مٹی ہے اور آہنگ پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. سارے گیت وہ نئے خیال جو میرے لبوں پر سجنے تھے، اب دور کہیں پگھلے ہوئے سیسے کے دریا میں شاں شاں کرتے رہتے ہیں. میری نظر کا چاندی سونا پتھر کے ڈھیروں کے نیچے دبا ہوا ہے. ماں یہ کیا ہے، بولتی ہوں تو اپنے آپ سے نفرت کیوں ہونے لگتی ہے، سانس اکھڑنے کیوں لگتے ہیں، دل کیوں متلانے لگتا ہے. اب تو ہر لمحہ بھاری ہے، جیسے شہر غیر میں ہوں، پتجھڑ جاری ہے. بے ترتیبی سے گرتے سوکھے پتوں کو شاخوں پر اٹکانا چاہوں، گونگے ہاتھوں اوپرے لفظوں سے ان کو بہلانا چاہوں، لیکن یہ کچھ نہیں سنیں گے، نہیں رکیں گے. وقت تو خیر گزر جائے گا، موسم بھی بدلے گا، لیکن سوچ رہی ہوں باد بہار نے جب بچوں کے سینوں میں جذبے دہکائے، پھول کھلائے، وہ اس کو کیسے سمجھیں گے، کس آہنگ میں گیت کریں گے. واہ واہ واہ، بہت بہت عمدہ. اچھا 73 لفظ میں بہت اچھا تو آپ بھی پڑھتے ہیں. اچھا تو خیر خاک پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم سے تو اچھا ہی پڑھتے ہیں. سنائیے. وہ میں ایک مسدس کے آپ کو کچھ بند سنا دوں. جی. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ مسدس ہے کس چیز کی. اور یہ سائرہ بی بی کے لیے پہلا مصرع آپ کے لیے ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی باگیشوری سارنگ دیپک سوہنی. یہ پورے اسٹیج کے لیے ہے. زندگی باگیشوری سارنگ دیپک سوہنی، بت تراشی رقص موسیقی خطابت شاعری، پنکھڑی تکلی سنوبر دوب نسری چاندنی، لاجوردی شربتی دھانی گلابی چمپئی، زعفرانی آسمانی ارغوانی زندگی، لاجونتی مدبھری کومل سہانی زندگی، اور ہر نفس موتی پیروتی پھول برساتی ہوئی، خیمہ زربفت میں پازیب جھنکاتی ہوئی، برکیاں لیتی ٹھمکتی ناچتی گاتی ہوئی، دوڑتی بڑھتی ہمکتی جھومتی گاتی ہوئی، ایک سنہری تان کی زنجیر بل کھائی ہوئی، ایک سنہری تان کی زنجیر بل کھائی ہوئی، ایک انگڑائی دھنک کے پل پہ لہرائی ہوئی، اور سر پہ صحرا زندگی کیا ہے؟ سر پہ صحرا بر میں جوڑا بات میں قند و نبات، چال میں گنگا کی لہریں
زلف میں برکھا کی رات، واہ، سانس میں بوئے سمن، لہجے میں عود سومنات، زندگی رنگوں کے سائے سے گزرتی ایک بارات، اور انکھڑیوں میں رجگوں کی راگنی گھولے، کیا کہنے، واہ واہ، انکھڑیوں میں رجگوں کی راگنی گھولے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے، بندے قبا کھولے ہوئے۔ واہ واہ، اور اس کا آخری بند ہے کہ زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی کرن، شام بہاراں کی دھنک، بول تتلی کی اڑان، آواز کوندے کی لپک، کوکتی برکھا میں سارنگی کے تاروں کی لچک۔ اور آخری شعر ہے کہ شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ایک مرثیے کا حصہ ہے۔ جوش میں لیا ہوا، جوش صاحب نے زندگی اور موت کے نام سے ایک مرثیہ کہا تھا، یہ زندگی کی تعریف ہے۔ اچھا، اب مرثیے کی بات آئی ہے، زبان اردو کی جتنی خدمت اس صنف نے کی ہے، اس لیے کہ بیان ہے اور منظر نگاری ہے اور داستان گوئی ہے اور پوری کی پوری رزمیہ داستان کو قلم بند کرنا ہے، پھر ساری ہم جدھر بات کو لے کے جا رہے ہیں اس کو موڑتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ زبان اردو سے پورا جو تہذیب ہے وہ بھی تو وابستہ ہے۔ مثلا انگریزی تو یوں کہتی ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو اردو نے سکھایا ہے کہ کس کو آپ کہنا ہے، کس کو تم کہنا ہے اور کس کو تو کہنا ہے۔ بالکل، تو یہ کیا یہ جب آپ جڑیں مٹی کھو رہی ہیں تو اردو سے اگر دوری کا مطلب تو پھر خود پاکستانیت سے اور جو ہمارا مشرقی تہذیب ہے اس سے دوری نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ انداز گفتگو چونکہ ہم بھول گئے ہیں، اسی لیے جو بدصورتی اب معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ایک پروگرام میں مختلف لوگوں کو جو جن کا سیاسی تعلق مختلف جماعتوں سے ہے ان کو بٹھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کروانا اور گالم گلوچ تک نوبت پہنچ جانا، ہم ریسلنگ نہیں کرا سکتے۔ یہ سارا کچھ جو ہم دکھا رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو یا بچوں کو، یہ ایک قسم کی آپ دیکھیں تربیت ہی ہے نا۔ جیسا ویسے میں اتنا مایوس نہیں ہوں، اقبال بھی نہیں تھے مایوس اپنی کشتے ویراں سے، لیکن ہم بھی مایوس نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک زمانے کا سلسلہ ہے، یہ چلے گا۔ اور ہم سے پہلے تھے وہ ہم سے کہتے تھے کہ بھئی تمہیں بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے۔ ایک آپ سے عرض کروں کہ اردو شاعری میں صرف 40 مختلف صنفیں ہیں، اصناف۔ میں اگر عرض کر دوں آپ سے، نظم معرہ ہے، پابند نظم ہے اور آزاد نظم ہے، کچھ نظمیں تو بالکل مادر پدر آزاد ہیں لیکن آزاد نظم بھی ہے، قصیدہ ہے، قطع ہے، ریختی ہے، رباعی ہے، رخصتی ہے، سلام، صحرا، سوز، وسوخی، مرثیہ، مثنوی، مخمس جس میں کہ 5 مصرے ہیں، اور مناجات جو دعا ہے، مربع ہے، مثلث، مستزاد، نعت، نوحہ، نظم آزاد، 2 بیتی، دوہا، دوہا اتنی خوبصورت، جی گیت، غزل، حمد، غزل، ہجو، کافی، مدح، ارے صاحب تو یہ ہیں کہاں ختم ہونے کا بھائی؟ نام نہیں لے رہا۔ نہیں، ہجو تو ہے، یہ ہماری نسل دیکھ کیوں نہیں پا رہی؟ آپ استاد ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ہمارے میڈیا میں یہ کیوں نہیں کوئی پروگرام ایسا ہوتا؟ آخر ٹھیک ہے یہ سیاست بھی اچھی چیز ہے اور اس سے ظاہر ہے کوئی مفر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہ ہو جس میں کچھ ادب، کچھ تہذیب، کسی چیز کا کوئی شائبہ تک بھی ہو۔ شاہنواز بھائی، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ جس اسٹوڈیو اور جس ادارے میں اس وقت تشریف فرما ہیں، اینا مولکہ احمد کی ورکشاپ ہوتی تھی، پینٹنگ ہوتی تھی، سو لہٰذا جو خوبصورتی ہے اور کینوس پہ جو حسن بکھرا ہے وہ پی ٹی وی کو ورثے میں ملا ہے۔
پہلے تو پی ٹی وی نے اس ورثے کو سنبھالا تھا. آج 126 چینلوں میں واحد چینل ہے جو اس کی نگہبانی اور چوکیداری بھی کرتا ہے. بالکل سر. کیونکہ باقیوں کا کام تو یہ ہے کہ 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک وہ چائے کی پیالی میں طوفان لائیں گے. نہیں میں تو بڑی عزت کرتا ہوں پی ٹی وی کی، میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، کیونکہ باقی تو چینلز جو ہیں وہ تو ہے جو بھی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن پی ٹی وی نے ابھی تک یہ ہماری ثقافت کی، ہماری زبانوں کی، میں صرف اردو کی بات نہیں کر رہا، سب زبانوں کی، علاقائی زبانوں کی، اور ہماری موسیقی کی، ہمارے لب و لہجے کی جتنی ساکھ یہ لوگ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں. سائرہ بی بی، بات سخت اور بوجھل سی ہو گئی ہے، اور اس پہر میں اگر آپ کی آواز ہو تو کیا بات. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. نام لا کر اداس لوگوں سے، نام لا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. آرزو ہے تو یہاں آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے
خواتین حضرات خوش آمدید، ایک بار پھر رات گئے کی نشست ہے۔ اردو کا قصیدہ بھی ہے، اردو کا مرثیہ بھی ہے، اس کی کسک بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے۔ کتاب یہ بہت سی ضروریات پوری کر سکتی ہے اگر ہم کتاب دوست معاشرہ ہو جائیں۔ رات گئے کی اس نشست میں ہم ایک کتاب کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ آج جس کتاب کا انتخاب ہوا ہے وہ اسد محمد خان صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جو کہانیاں لکھی گئیں۔ اسد صاحب بطور افسانہ نگار، بطور نغمہ نگار بہت مشہور ہیں، 10,000 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے ایوارڈ بھی ملے۔ لیکن مجھے جو بڑی مزے کی اور لطف جس بات نے مجھے دیا وہ یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ہماری جو گائکی ہے اس میں جو بڑے مقبول گیت ہیں کہ جیسے بلقیس خانم کا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، یا ابراہیم جلی صاحب کا زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، یا پھر کیا روبینہ بدر نے گایا تھا تم سنگ نینا لاگے، سب کے شاعر جناب اسد محمد خان صاحب ہیں۔ کتاب ان کی کیا ہے اور افسانہ بھی کیا ویسا ہی غنائیت سے بھرپور لکھا، یہ ہمیں بتاتے ہیں ہماری کتاب جو ہمارے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، آپ اورینٹل کالج سے منسلک ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ آج اسد محمد خان کا مجموعہ جو کہانیاں لکھیں یہ آپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ اس مجموعے میں ان کے 5 افسانوں کی کتابیں شامل ہیں، اور پہلی کتاب تھی ان کی کھڑکی بھر آسمان، چھپنے کے بعد بے حد مقبول ہوئی۔ 38 نظمیں، 13 افسانے اس میں شامل تھے، جن میں سے 3 افسانے اپنے ہی زمانے میں کلاسیک کا درجہ اختیار کر گئے، باسودے کی مریم، ترلوچن اور مئی دادا۔ واہ، کیا کمال کے افسانے ہیں۔ اور اس کا ایک معمولی سا ثبوت یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی اور پاکستان سے باہر بھی جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نصاب میں یہ افسانے شامل ہیں۔ یہ جو انہوں نے افسانے ہمارے سامنے رکھے، 3 افسانے، ویسے تو ظاہر ہے وہ اس کے علاوہ بعد کے مجموعوں میں بھی ان کے ہاں بہت کمال کے افسانے شامل ہیں، ان میں ہمیں ایک انسان نظر آتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں اس انسان کو جو ہمیں باہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو ہم ہی ہیں، ہم خود ہی نکل آئے اس انسان میں سے جو اسد محمد خان اپنے افسانوں میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب چلیں ہم بات کا آغاز باسودے کی مریم کی پہلی 3 لائنوں سے کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ وہ اسلوب کیسا دلربا ہے اور کیسا ہمارے وجود میں اتر جانے والا ہے، ہمارے وجود کی تہوں میں چلا جانے والا اسلوب ہے۔ میں 3 لائنیں آپ کو ان کے باسودے کی مریم سے ہم پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو۔ مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ، مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو۔ یہاں سے افسانہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کردار کو اسد محمد خان نے لازوال کر دیا۔ یہ کردار ایک کھلائی ہے، بچوں کو کھلانے والی ہے، تو ملازمہ ہم اس کو سمجھتے ہیں آج کے دور میں، لیکن اس دور میں اسے انا بوا کہا جاتا تھا۔ گھر کا جو سربراہ ہے جب واپس آتا ہے گھر تو سب سے پہلے آ کے اس کے پاؤں دابتا ہے، سب سے پہلے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کی خیریت پوچھتا ہے، اس کے پاؤں دابتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ یہ جو دل تھا، یہ دل اب ہمارے پاس نہیں ہے، اسد محمد خان ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ یا جیسے ان کا افسانہ ترلوچن ہے، صرف 3.5 صفحے میں انہوں نے انسانی وجود کی لامحدودیت اور انتہائی محدودیت بیک وقت ہمارے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان اگر ویسا ہو جیسا عین الحق اس افسانے کا کردار ہے تو وہ لامحدود ہے، پوری کائنات پر چھا جاتا ہے۔
اور اگر اس کے وائس ورثہ ہے، اس کے الٹ ہے، تو پھر وہ اتنا محدود ہے کہ محدود ہوتے ہوتے معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسا انسان ہم کیسے بنتے ہیں، یہ بتایا انہوں نے یہ کہا کہ عظیم انسان، بڑا انسان ہر آدمی ہو سکتا ہے، ہر وہ آدمی جو یہ سمجھے کہ دنیا میں ہونے والی ہر خرابی، ہر ظلم، ہر جبر، ہر ناانصافی کی وجہ میں ہوں، وہ عظیم انسان ہوتا ہے۔ انہوں نے ترلوچن کے اس کردار میں سے، اب میں ایک چھوٹی سی پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہاں بھی دیکھیں کہ وہ محبت میں ڈوبا ہوا اسلوب کس طرح ہمیں اپنی گرفت میں لیتا ہے اور کس طرح انسان کو ہم سے متعارف کراتا ہے کہ انسان یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے مسائل لکھتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن یہ میں سارے حل کر دوں گا، تو لکھنے میں وہ ایک چھوٹی بچی کی بیماری لکھنا بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب وہ بچی دنیا سے چلی جاتی ہے اور وہ جب واپس آ کے دیکھتا ہے تو اس پہ کیا کیفیت گزرتی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کیفیت ہمیں انسان بنانے والی ہے۔ وہ سڑک کی طرف سے ایک گلی میں مڑا اور اس نے دیکھا کہ مسجد نور کا چھوٹا والا گہوارہ پھولوں میں رکھا ہوا ہے۔ عین الحق پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہوئے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا، کیا حمیرہ؟ وہ گہوارے کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا 6 نمبر بلاک تک گیا اور اس نے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا، کیا حمیرہ؟ اور وہ 6 نمبر سے 8 نمبر بلاک کے سرے تک دوڑتا گیا اور خجالت کے آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے اس نے گہوارے کا پایا تھام لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہولے ہولے اپنی صفائی میں کہتا چلا گیا، بی بی میں بھول گیا تھا، بٹیا میں بھول گیا تھا، اماں میں بھول گیا تھا۔ اور 8 نمبر بلاک کی حد پر اس نے گہوارے کا پایا چھوڑ دیا۔ پھر عین الحق نے ایک چیخ کی بازگشت میں بلاک نمبر 2 کی طرف سعی کی اور پکارتا چلا گیا، میں بھول گیا تھا۔ پھر باقی دن اور باقی رات وہ اسی چیخ کی بازگشت میں رہا۔ وہ بلاک 2 سے بلاک 8 تک اور بلاک 8 سے بلاک 2 تک گونج کی طرح سنسناتا رہا اور جو کچھ درج ہونے سے رہ گیا تھا دیوانہ وار اپنی یادداشت میں محفوظ کرتا چلا گیا۔ واہ واہ واہ، بہت۔ یہ جو آپ نے سنا، میں سنا رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اس اسلوب کی قوت سے، طاقت بلا شبہ۔ تو اسد محمد خان محبت میں ڈوبے ہوئے اس اسلوب کے تشکیل کرنے والے ہیں جو ہماری روحوں تک رسائی رکھتا ہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی دریافت کی ہیں ہمارے وجود سے جو سرمایہ دارانہ معاشرت اور اس تیز رفتار دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں مثلاً انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس تیز رفتاری کی وجہ سے ہم آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، ہم جس گلی سے گزرتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم اس گھر کو نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ نے جاننا ہو کہ آپ کو دیکھنا آتا ہے یا نہیں آتا تو سوچئے کہ آپ نے کن کن پھولوں کو دیکھا ہے، آپ نے کن کن پرندوں کو سنا ہے، آپ نے کن کن درختوں اور پودوں کو دیکھا ہے۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ نے پچھلے 1 ہفتے میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں کیا دیکھا ہے، یا آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کتنی دیر بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے کس طرح اظہار محبت کیا ہے، کس طرح انہیں احساس دلایا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت اسد محمد خان میں یہ بتا بہت بہت اسد محمد، ایک آخری بات اس میں کر کے بات ہم ختم کرتے ہیں کہ اسد محمد خان نے ایک غیر معمولی چیز دریافت کی اور وہ تھی جو عموماً نیگیٹو سمجھی جاتی ہے، وہ غصہ ہے۔ انہوں نے کہا غصہ انسانی وجود کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم روز تھوڑا تھوڑا اپنا غصہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالم گلوچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روز تھوڑا تھوڑا ہمارا غصہ ضائع ہوتا ہے
اور جب ظلم اور جبر کے خلاف اس غصے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم خالی برتن ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ غصہ نہیں رہ بہت جاتا۔ اچھا۔ آپ نے یہ جاننا ہو ان کے دو بہت اہم افسانے ہیں، نربدا اور غصے کی نئی فصل۔ جو ان کو پڑھے گا وہ اپنی وجود کی اس طاقت سے ضرور آگاہ ہوگا۔ مزید باتیں ہم اس پہ کرنے کی بجائے آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ مجموعہ جو کہانیاں لکھیں آپ پڑھیں اور اپنے آپ سے روشناس ہو جائیں کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں اور کیوں ہیں۔ واہ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں کہ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جو سائرہ نے ابھی غزل گائی تھی نا، نیت شوق، اس کو قائم رہنے دیں، یہ لوگوں کو اشتیاق رہنے دیں۔ اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں کہ میرے لیے تو طے ہے کہ میں یہ ضرور پڑھوں۔ کیسا افسانہ، اور جو ہماری یہ جتنی اصناف ہیں ادب کی، وہ لفظ ہی نہیں دیتی بلکہ وجدان کی کھڑکی کھولتی ہیں۔ مقصد بھی یہی ہے ادب کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں پھر ایک اور کتاب سے متعارف کرایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ ایسی ہی کوئی چٹپٹی کتاب اور لے کے آ دیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کی جانب واپس آتے ہیں۔ اچھا، بات چونکہ ادب کی ہو رہی ہے اور صاحبان ادب کی ہو رہی ہے، آپ شاعر ہیں، جو شاعر ہے وہ حرمت حرف کا پاسبان بھی ہے۔ 1964 میں جوش صاحب واپس یہاں تشریف لے آئے، لاہور میں آپ آ گئے، اور پی ٹی وی نیا شروع ہوا تھا۔ افتخار عارف صاحب نے بتلایا اسلم رضا صاحب کو کہ جوش صاحب آ گئے ہیں۔ دونوں اصحاب انہیں پی ٹی وی کے مشاعرے کے لیے مدعو کرنے گئے، تو اسلم رضا صاحب نے ان سے کہا کہ جوش صاحب ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا اور فکر نہ کیجیے گا، گاڑی آپ کو لے بھی لے گی اور چھوڑ بھی آئے گی۔ اب یہ ہم روز استعمال کرتے ہیں، چھوڑ بھی آئے گی۔ یہ ہے اردو زبان کا حسن جو اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا گاڑی آپ کو، سائرہ بی بی کہا گاڑی آپ کو لے بھی آئے گی اور چھوڑ بھی آئے گی۔ جوش صاحب نے کہا پروفیسر اسلم کے لڑکے ہو، یہ چھوڑے تو کتے جاتے ہیں، کہو پہنچائے گی۔ کیا خوبصورت بات۔ جوش صاحب کا ایک اور واقعہ ہے کہ وہ ایک بار کوئی صاحب ان کو لے کے گئے پریزیڈنٹ ایوب صاحب سے ملوانے کے، تو خیر وہ ملاقات کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے، میں بہت مشکور ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مشکور لفظ آپ نے غلط استعمال کیا۔ اچھا، مشکور میں ہوں، آپ شکر گزار ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، وہ کہتا ہے جو ساتھ لے کے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی میرا رنگ زرد ہو گیا کہ یہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے موقع پہ۔ ان شخصیات کا احسان ہے کہ دیکھیے زبان دھلی رہی اور زبان کی حرمت قائم رہی۔ دیکھیے لٹریچر جو ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں؟ ادب۔ شکریہ۔ ادب کا مطلب اور بھی ہے، تہذیب بھی ہے، واہ، تمیز بھی ہے، گڈ مینرز بھی ہیں، لب و لہجہ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اٹھنے بیٹھنے کی نشست و برخاست کی ایک سلیقہ ہے۔ یہ سب ادب میں آ جاتا ہے، جو کہ جسے آپ انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں۔ تو ہمارے ادب میں بہت کچھ ہے۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں جب اسکول میں تھے ہم 5ویں جماعت میں، تو اسماعیل میرٹھی صاحب کی ایک نظم تھی کچھوے اور خرگوش کے بارے میں۔ ایک کچھوے کے آ گئی جی میں کیجئے سیر و گشت خشکی میں، واہ، جا رہا تھا چلا ہوا خاموش، اس سے ناحق الجھ پڑا خرگوش۔ اب یہ زبان آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ناحق الجھ پڑا، اور یہ ایک کچھوے کے آ گئی جی میں۔ اب آپ آج کل کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس قسم کا جو الفاظ کے ہمارا چناؤ ہے۔ کون سی جماعت پہ تھی؟ 5ویں جماعت۔ 5ویں جماعت کے بچے کا آپ مذاق ایسا اٹھا رہے تھے کہ ناحق الجھ پڑا۔ مجھے اب آپ ذرا یہ بتلائیے کہ جو اس سے تہذیب وابستہ ہے، مثلا دسترخوان کی ہر ایک شے کے لیے ایک الگ لفظ ہے۔ ایک نعمت خانہ لفظ استعمال ہوا جاتا تھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا چن دیا گیا۔ یہ کیا ایک وجہ کیا تھی اس کی، ان لفظوں کی کیا؟ مثلا مجھے یہ بتلائیے کہ ہم فرش بچھاتے ہیں کسی بھی مذہبی تقریب کا، بھلے وہ میلاد کا ہو یا مجلس کا ہو،
تو فرش کو فرش نہیں کہتے، کہتے ہیں چاندنی بچھائی گئی. چاندنی. سبب کیا؟ وہ ایک تہذیب، پرانی تہذیب جو چلی تھی، اور یہ میرا خیال ہے وہ کچھ ایران کا بھی اثر ہے اس میں، اور لکھنؤ کا بھی ہے اس میں، دہلی کا ہے، آگرے کا ہے، حیدرآباد کا ہے، اور لاہور کا ہے. لاہور کا. تو یہ سب پرانے جو تھے. اب چاندنی اتنا خوبصورت لفظ ہے، یعنی جمالیات پر جو زور تھا نا، جی، خوبصورتی پر، خوبصورتی ہر چیز میں ایک ریفائنمنٹ، ایک اعلیٰ ذوق، جی، وہ ظاہر اگر نہیں ہوگا آپ میں، یا اس کی آپ کوشش ہی ترک کر دیں گے، پھر تو بہت دقت ہو جائے گی. وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ گرتے گرتے بہت ہی نیچے پہنچ گئے ہیں. میں سائرہ کی جانب جاؤں گا ایک عدد اور گیت کے لیے. اس کے بعد جب ہم وائنڈ اپ کرنے چاہیں گے تو ایک نقطے کی جانب میں آپ سے ضرور رہنمائی لوں گا، اور وہ یہ ہے چونکہ آپ پینٹر بھی ہیں، جو شین اور قاف کی گولائیاں، جو اردو میں یہ رومانٹسزم ہے، جو لکھنے کا حسن تھا، جو تحریر میں ایسا خوبصورت کیا سیدھا الف کھڑا ہوگا، اور کیسے میم جو ہے وہ گھوم کے کیا خمیدہ کمر کے ساتھ آئے گا، وہ جو پوری کی پوری حروف تہجی رسم الخط ہے، خود ایک پینٹنگ ہے. اور یہ آپ کسی اور لینگویج میں نہیں دیکھتے. خاص طور پہ نستعلیق جو ہے، نستعلیق جو ہے. جناب سائرہ، جی کہاں بات پہنچے گی؟ پاس ہی ہے بس. اچھا، تو آپ کیا سنا رہی ہیں؟ غالب کی غزل ہے، اچھا، اور مجاہد حسین صاحب نے اس کو کمپوز کیا ہے. جی، اور ویسے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے عرصے کے بعد مجاہد صاحب کے ساتھ کام کرنے کو مل رہا ہے. کہوں جو حال تو کہتے ہو، مدعا کہے، کہوں جو حال تو کہتے ہو، مدعا تو کہتے ہو، مدعا کہیے، تمہیں کہو کہ تم یوں کہو تو کیا کہیے، کہو جو حال تو کہتے ہو، مدعا ہم ستم گر ہیں، نہ کہیو تان سے تم کے ہم ستم گر ہیں. مجھے تو ہے کہ جو کچھ کہو بجا تو کہتے ہو، مدعا سفینہ جب کنارے پہ آ لگا غالب،
تو کہتے ہو مدعا کہیے، تمہیں کہو کہ تم یوں کہو تو کیا کہیے، کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید زبان اردو کے حوالے سے رات گئے کی یہ نشست۔ اسلاف کو یہ خیال واقعی تھا اور اس کا انہیں پورا ادراک اور احساس تھا کہ یہ زبان محض زبان اظہار کا نہیں ہے بلکہ یہ ثقافت کی امین بھی ہے۔ سو جب 1739 میں نادر شاہ کا حملہ ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ میر نے دلی چھوڑا، اور اسرت کا یہ عالم ہے کہ سالم اکا تانگا نہیں کرا سکتے، سو کسی سانجے کی سواری کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن خدائے سخن کا یہ تو رائے امتیاز تو ہے کہ زبان ان کے پاس دھلی ہے، تو سانجے کی سواری نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا حضور کیا جاتا ہے راہ کا شغل ٹھہرے گا۔ کیا جملہ ہے کہ صاحب آپ کا شغل ٹھہرا ہماری زبان خراب ہوتی ہے۔ اس طرح سے زبان کی حفاظت کی گئی اور ہم تک پہنچی۔ میں آپ سے یہ پوچھوں قاسم بھائی کہ آپ کے چچا نے مزاح لکھا اور ایسے اردو میں مزاح لکھا کہ اس کو کبھی معیار سے اور مقام سے گرنے نہیں دیا۔ جو لچر پن ہمارے ہاں آج مزاح کے نام پہ ہے، ایک تھیٹر بھی ہے۔ زبان کہاں تو عبدالحلیم شرر اور مرزا ادیب کا تھیٹر تھا اور کہاں آج کا تھیٹر ہے۔ جملے وہاں بھی کیسے جاتے تھے، فقرے یہاں بھی کیسے جاتے ہیں، ان فقروں کا کیا معیار تھا، ان کا کیا معیار ہے۔ تو یہ جو ایک سوقیانہ پن مزاح میں آ گیا ہے۔ یہ مزاح اور مذاق، مذاق کا لفظ ذوق سے نکلا ہے۔ خوش مذاقی جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذوق بہتر ہے، اس کا پھکڑ پن سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھکڑ پن میں اور بھانڈ پن میں اور مزاح میں اور مذاق میں فرق ہے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ وہ جب اس زمانے کی بات ہے جب وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو 40 سال پہلے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ طلسم میں ہوش ربا ہے ہماری کابینہ، واہ، نہ کوئی اہل نظر ہے نہ کوئی نابینا۔ اب اس میں مزاح بھی ہے، مذاق بھی ہے، اور طنز بھی ہے اور تنقید بھی ہے، تنقید بھی، اور ادب سے گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے بہت سالوں کی تپسیا بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے۔ اور آج کل تو یہ ہے نا کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتہ کا، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے تھے۔ اچھا، بڑے ادیب اپنے وقت کے قدرت اللہ شاہ بھی تھے، لیکن سرکار کے ملازم بھی، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے وہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے۔ ان کے اوپر سب سے عمدہ پھبدی آپ کے چچا کی، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ہوا یہ کرتا تھا کہ اس زمانے میں کوسچن اینڈ آنسر میٹنگ ہوا کرتی تھی صدر کی، تو وہ پہلے صدر کو بریف کر دیا جاتا تھا کہ صاحب آپ کو یہ کہنا ہے اور اس سوال کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک میٹنگ تھی تو اس میں شورغل زیادہ ہو گیا، تو اس پہ انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا کہ صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا کہیے، اور یہ سوال و جواب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت اللہ شہاب کیا کہنے۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ اس کمال کا ہے کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ سیاسی تبصرہ بھی ہے، حکومت وقت پہ تنقید بھی ہے، لیکن اس سے دل فریب انداز میں ہے کہ سننے والے کی جبین پہ شکن نہیں ہے اور مدعا کہہ دیا گیا ہے۔ ہماری کھالیں موٹی ہو گئی اب ہم پہ اثر نہیں ہوتا
کلام نرم و نازک کا. دیکھیے اب آپ کلام نرم و نازک کی بات کر رہے ہیں، آپ شعر کہتے ہیں اور شعر اسی دل پہ اترتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ جو دل رقیق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی غزل کے شعر عطا ہوں. تم گزرو اور وقت نہ ٹھہرے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. واہ، بہت اچھا. تم گزرو اور وقت نہ ٹھہرے ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. یاد آؤ اور درد نہ بھڑکے ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، راضی ہو کر دیکھ لیا ہے. واہ، لیکن دل کو چین آ جائے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. اور ترک محبت کر لینے سے ترک محبت ہو بھی جائے، کوئی اسے جا کر سمجھائے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. اور جب تم نے سب راز کی باتیں گوشے موج ہوا سے کہہ دیں، واہ، جب تم نے سب راز کی باتیں گوشے موج ہوا سے کہہ دیں، شاخ و شجر تک بات نہ پہنچے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. اور گزرا لمحہ گزر گیا ہے، اس پر اشک بہانا کیسا، مٹھی میں پانی آ جائے ایسا تھوڑی. کیا اچھا، کیا اچھا ہے. اچھا یہ دیکھیے اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے محاورہ ایسے ہی تو نکلتا ہے اور پھر مستعمل ہو جاتا ہے. آپ سنا رہے تھے کہ آپ کے ایک بہت اچھے دوست کسی چینل کے بڑے نامور کمپیر ہیں اور وہ رہائش کو رہائش گاہ کہتے ہیں. نہیں وہ تو، اور تعیناتی کو نہیں وہ جو قتل عام ہو رہا ہے نا آج کل چینلز پہ، پی ٹی وی کے علاوہ غالباً، کہ مطلب یہ کہ رہائش گاہ لکھا جا رہا ہے ہر جگہ، جو کہ بالکل غلط ہے. صحیح لفظ رہائش ہے. اور وہ تعینات کرنے کو یعنی اپوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں تعیناتی. تعین کرنے کا مطلب ہے اس کا حساب لگانا، حساب کتاب کیا جائے. تو یہ ہو رہا ہے. وہ تو لیکن سب سے بڑی جو بات ہو رہی ہے وہ جو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، واقعی تکلیف ہوتی ہے، ہماری عوام، وہ ہماری عوام جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ عوام مذکر تھا اور جمع ہے، عام کی جمع ہے عوام. ہمارے عوام یہ چاہتے ہیں، یہی ہم پڑھتے آئے ہیں یہ ہمیشہ سے. اور اب دفتن یہ ہوا ہے کہ وہ مؤنث ہو گئی ہے اور ہو بھی گئی ہے مطلب سنگولر. پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے دریائے سندھ، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں سارے دریا ضم ہو جاتے ہیں اور اس کی روانی کو بڑھاتے ہیں. وہ اس کی شاخیں ہیں جو اس کو وہ پانی فراہم کرتی ہیں جو زمین کو زرخیز کرتا رہے. اردو زبان کی مثال بالکل دریائے سندھ کی ہے. یہ جتنی ہماری علاقائی زبانیں ہیں یہ سب وہ سوتے ہیں جو اس زبان کو مزید زرخیز بناتے ہیں، اس میں بے تحاشا الفاظ کو شامل کرتے ہیں. ایک بات تو ہے کہ جو صوفی شاعری ہے وہ یا فارسی میں ہوئی ہے یا پنجابی اور سرائکی. واہ، اردو میں اتنی بڑی صوفی شاعری نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ اور ایسی نہیں ہوئی. مطلب درد کی مثال دیجیے گا آپ کہ وہ غزل کی یون راہ میں کیا، لیکن یہ جو صوفی شاعری ہے، تادے مسجد تادے مندر سادے جو کچھ نہیں، ایک بندے دل نہ ٹانے رب دلا میں چرند، جیسے شیخ ایاز صاحب کی سندھی کی شاعری ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنی جگہ بہت مستند کے نامور صوفی شعراء ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں میں شیخ ایاز صاحب کا اتنا اچھا کام ہے جو سندھی کے ذریعے اس کا ترجمہ ہوا اور پاکستانی زبانوں میں جو ادب لکھا گیا ہے اس نے بھی تو زبان کو مزید زرخیز کیا ہے. دیکھیے پنجابی میں خواجہ غلام فرید ہیں، سرائکی ہے، بابا فرید ہیں، سلطان باہو ہیں، سلطان باہو، بابا بلے شاہ، شاہ حسین ہیں. مطلب ایک لمبی لائن ہے وہ تو. وہ اور اس کے بعد جو شاعر آئے ہیں، مرین نیازی صاحب ہیں، منو بھائی، مطلب ایک اور ابھی بہت سے نام نہیں لیے. جی، لیکن جنوبی پنجاب کے نوجوان جو شعراء ہیں، شاکر شجاع جو اردو میں لکھ رہے ہیں، وہ اس قدر خوبصورت شاعری کر رہے ہیں آج کل کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. کیونکہ وہ جو ایک چاشنی ہے پنجابی کی اور وہ سارا جو ان کے مزاج میں اور ان کی ساری تربیت میں شامل ہے، وہ اردو میں جب آتا ہے تو ایک نئے ڈھنگ سے اور ایک بالکل ہی خوبصورت اظہار کے طور پہ سامنے آتا ہے. اور بہت ہی حیران کن اور بہت نئے لڑکے ہیں بالکل. شاہ نواز بھائی، رومانویت کی بات ہو اور عشق کا مضمون ہو تو کیا غزل لکھی گئی ہے.
مزاحمت کی بات ہو، بغاوت کا لہجہ ہو، تو کیا علم بغاوت اردو نے بلند کیا ہے. قومی حمیت کی بات ہو تو کیسے کیسے ترانے لکھے گئے ہیں. المیہ ہو تو کیا مرثیہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ دامن مختصر ہے. بھائی چاہیے کیا، وہ پری کہاں سے لاؤں. اچھا مجھے بتائیے، اب نشست کا اختتام ہے اور میں آپ دونوں سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، آگے کی راہ کیا ہے؟ بڑی ٹھنڈی آہ بھری ہے. مشکل سا سوال کر دیا آپ نے. دیکھیے میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا الٹیمیٹلی. ابھی تو ٹھیک ہے کہ انگریزی پر ہمارا بہت زیادہ زور ہے، اور نئی خاص طور پہ جو نسل ہے اس کو ہم اردو سے ہم نے کسی حد تک دور کر دیا، اور اس میں ہمارا قصور ہے، ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ذریعہ تعلیم ہم نے اس طرح کا بنا دیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس اپنے ادب پر، اپنی زبان پر واپس آئیں، اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں تراجم کی، اور جو ریسورس مٹیریل جو تیار کرنا ہے. میں جب ایران گیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی کتاب کہیں چھپتی ہے، چاہے وہ سائنس کی ہو، آرٹ کی ہو، ہسٹری کی ہو، اس کا فوری طور پر ترجمہ دارالتراجم ہے وہ فارسی میں آ جاتا ہے، تو وہ فوراً اس کو لے آتے ہیں. اور کتابوں پر انہوں نے خاص طور پر کاغذ جو ہے گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز کرتی ہے، کم پیسوں میں آپ کو دیتی ہے. کتابیں بہت سستی وہاں اس لیے ملتی ہیں. تو جب تک ہم یہ سارے اقدامات نہیں لیں گے تو صرف یہ کر دینا کہ ایک ذریعہ تعلیم ہو، بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھا خیال ہے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس کی جو ساری جو اس کا انفراسٹرکچر ہے یا اس کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں کریں گے. وہ ضروریات پوری کریں، ایسے ادارے قائم کریں جو کہ ترجمہ کریں اور فوری طور پہ اس کو لے کے آئیں. تو پھر کیونکہ جو آپ اپنی زبان میں بات سمجھ سکتے ہیں وہ دوسرے کی زبان میں کیسے سمجھ سکتے ہیں. ہم چاہے کتنے بھی انگریز بن جائیں، لیکن ہم جو بھی انگریزی سیکھتے ہیں وہ ایک کچن انگلش ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ ہمیں ان کے ادب سے واقفیت ہے، نہ ہمیں ان کی شاعری کی سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمیں ان کے جو ٹھوس جو کلچرل پہلو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے یا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آپ نے بات کر دی کہ اس کو اداروں کو کیا کرنا ہے، درسگاہوں کا اور مکتب کا بھی اس میں ایک اپنا کردار ہے. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جو اردو سے وابستہ ورثہ ہے اس کی نگاہ بانی کیسے ہوگی اور اس کی جانثاری کیسے ہوگی؟ دیکھیے وہ دو ہیں، ایک تو مکتب ہے اور ایک گھر ہے جہاں سے آدمی سیکھتا ہے. شام میں تو آپ زبان وہ سیکھیں گے جہاں کھیلیں گے، جیسے کھیلیں گے، اور اس میں آپ کے ہم عمر ہوں گے جن سے آپ کھیلیں گے. تو یہ ذمہ داری یا تو ماں باپ پہ ہے یا اساتذہ پہ ہے کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں. تو بچہ تو وہی سیکھے گا جو سکھایا جائے گا اس کو. یہ وہ جو ہے نا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. واہ. تو یہ ہے سلسلہ کہ یہ تو ذمہ داری ہم کو بھی لینی ہے، معاشرے کو اٹھانے کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ خوبصورتی جو ہے جی وہ میرے خیال میں جو کلیدی لفظ ہے وہ یہ ہے حسن. چاہے وہ، اور پاکستان بہت سی چیزوں میں حسن کے اعتبار سے بہت آگے ہے. ٹیکسٹائلز میں دیکھیں ہم اپنے بہت سے ایسے ہمارے فنون ہیں جن میں موسیقی ہے، بہت آگے ہیں ہم، لیکن الفاظ کے چناؤ کے معاملے میں افسوس ہم اس حسن کو بھولتے جا رہے ہیں. انسان بھی حسین ہے پاکستان. جی اس لیے کہ جو حسین ترین زبان ہے اس سے پہلو تہی کی گئی ہے. خواتین و حضرات، بہت بات ہو سکتی ہے، نہ تو اس زبان کا مستقبل تاریخ ہے اور نہ ہی اس مملکت کا مستقبل تاریخ ہے. کچھ گرد و غبار کا موسم ضرور رہ سکتا ہے، لیکن لکھنے والے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ پاکستانیت اپنی تہذیب سے وابستہ ہے اور وہ تہذیب اردو سے وابستہ ہے. اگر بیان اور مکالمہ نعروں سے ہوتا ہوا
چیخوں میں ڈھل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے جو زبان ہے اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرۂ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ آج کی یہ نشست اسی نقطے پہ اختتام پذیر ہوئی۔ میں سائرہ سے گزارش کروں گا کہ سائرہ اپنی آواز کے جادو سے اس نشست کا بڑا خوبصورت، جتنی اچھی باتیں دو بہت اچھے بولنے والوں نے کی، بس اسی انداز سے بہت خوبصورت سے لہجے میں اس نشست کا اختتام آپ کے گیت پہ ہو جائے۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز تجھے مانگ کے دیکھیں گے خدا سے، سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے۔
रोज